جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بچوں اب آ گیا جی مبتدا اور خبر آ گیا۔ کہتے ہیں یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یہ دونوں اسم کیا ہوتے ہیں؟ عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے نا بچوں آپ کو مجھے تھوڑی سی چیز سمجھانی پڑے گی، عامل لفظی اور عامل مانوی کیا ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھنا، ایک بات سمجھنا، دنیا کے اندر جو بھی ہوگا نا، یا ہاں، انسانوں کے اندر بھی، کسی چیز کے اندر بھی، یا چیز عامل ہوتی ہے یا چیز کیا ہوتی ہے؟ معمول ہوتی ہے۔ عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا، اثر ڈالنے والا۔ معمول کا مطلب ہوتا ہے اثر کو قبول کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ عامل اور معمول، اثر ڈالنے والا اور معمول کسے کہتے ہیں؟ اثر کو قبول کرنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے شام کے اس دن بڑی اس پہ تفصیل سے بتایا بھی تھا، بس چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سنتے ہو جناب علی، بچہ جمہورا کہتے ہیں جی استاذ کیا دیکھا؟ گاڑی آ رہی ہے۔ گاڑی کا نمبر کس سے شروع ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی استاد شروع میں 7 نمبر ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، بچہ جمہورا سویا ہوا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے، چادر ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو استاذ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ توجہ کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ توجہ ڈالتا ہے کس کے اوپر؟ اس شاگرد کے اوپر، اس شاگرد کے اوپر وہ توجہ ڈالتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی چور آیا، چور کر کے جو ہے نا وہ انگوٹھا کو کالا کرتے ہیں نا، بچے کے، کسی بچے کو بلاتے ہیں، کسی بڑے کو کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ کسی بچے کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بچے کو بلا کے نا اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انگوٹھے کو کالا کر کے پھر کہتے ہیں اچھا جی بچہ بتا کون آیا؟ وہ کہتا ہے بندہ داخل ہو رہا ہے گھر کے اندر، فلاں آیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، فلاں یہ آیا، یہ ہوا، فلاں ہوا، اس نے یہ کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جو بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے، یہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس بچے کو۔ جو عامل بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس کی توجہ کا ایک اثر ہوتا ہے جو اس کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، آپ کسی بندے کو فون کرتے ہیں تو آپ کہتا ہے یار میں ابھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں ابھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو ابھی جو ہے نا وہ اپنے بات ہی جو ہے نا فوراً کیا کر لی اس میں سے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہاری کان کے اندر کھجلن ہوتی ہے تو خاص دعا آتی ہے کہ جس نے مجھے اچھی طریقے سے یاد کیا، تو اس میں سے۔ تو اب یہ کیا بات ہے؟ یاد تو وہ کر رہا ہے اور میرے کان کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ کھجلی ہو رہی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ کھجلی اسی وجہ سے ہو، یہ نہ ہو آپ کو کان میں کھجلی ہو تو آپ کہو کہ جناب علی اس میں سے۔ لیکن یہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اچھا، جمائی والے کو آپ دیکھتے ہو، اس نے جمائی لی ہے، آپ 14 گھنٹے 15 گھنٹے سو کے آئے ہوئے ہوتے ہو، آپ کو بھی جمائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یار وہ تو جمائی تو وہ لے رہا ہے، تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ جو ہے نا، کیا ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یا تو آپ کیا ہوگے؟ اثر ڈالنے والے ہوگے یا اثر قبول کرنے والے ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کیا کرتے ہو چیزوں کے اوپر وہ کرو گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نہ اثر کو لو اس میں سے۔ اسی لیے دیکھو، اب میں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو، مسلمان اگر کیا نہیں ہوگا، مسلمان اگر اپنی اس شریعت کے مطابق زندگی نہیں کو گزار رہا ہوگا نا، تو وہ اثر ڈالنے والا نہیں ہوگا، اثر کو قبول کرنے والا ہوگا۔ صحابہ کرام جہاں جاتے تھے وہ اثر کو ڈالا کرتے تھے لوگوں کے اندر، لوگ ان کے جیسے ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔ ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں سے اثر کو قبول کر کے آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو انسان کے اندر بھی ایک خاصیت ہے کہ اس میں سے وہ کرنے کی۔ اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اثر اور اس طرح ہی الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے، الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے بچوں۔ یا چیز کیا ہوتی ہے؟ یا عامل ہوتی ہے ایک چیز،
یا معمول ہوتی ہے. ہاں ایک ہی چیز کیا ہو سکتی ہے، عامل بھی ہو معمول ہو، یہ ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز کیا ہو، عامل بھی ہو معمول ہو، لیکن عامل کسی اور کے لیے ہوگی، معمول کسی اور کے لیے ہوگی. بات سمجھ رہے ہو؟ عامل کسی اور کے لیے ہوگی، معمول کسی اور کے لیے ہوگی. تو یہ بھی ہوگا. آپ کو گویا تین چیزوں سے پالا پڑے گا کہ کیا ہوگا، عامل ہوگا یا کیا ہوگا، معمول ہوگا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ عامل بھی ہو اور معمول بھی ہو. الفاظ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے باپ ہے، پتر ہے، اور ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ باپ بھی ہو اور پتر بھی ہو. وہ چیز ہو سکتا ہے نا، باپ بھی اور پتر بھی ہو. لیکن باپ کس کا ہوگا؟ اپنے پتر کا باپ ہے اور اپنے ابا جی کا پتر ہے. تو عامل بھی اور معمول بھی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو عامل اور معمول. تو یاد رکھو، ہم نحو میں عام طور پہ جو آپ کتاب بھی پڑھو گے، عوامل النحو جو ہے دراسات والے اگلے سال پڑھیں گے، اور درس نظامی والے انشاءاللہ اس سال پڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ جناب ایک شیخ عبد القاہر جرجانی جو ہیں، ان کے نزدیک 100 عامل ہوتے ہیں نحو کے اندر. 100 عامل، 100 عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں چیزیں جو ہے نا. اور باقی چیزیں کیا کریں گی؟ وہ کریں گی. آپ استاد جی سے بات سنتے رہتے ہو، استاد جی کہتے تھے دیکھو یہ مرفوع ہے، کہتے تھے نا یہ مرفوع آ گیا، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ معمولات ہوتے ہیں. مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، کہتے ہیں نا. اور سمپل سی مثال، بسمی. یہ اب آپ کہہ سکتے ہو استاد جی یہ بسمی کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ بسمی، اللہ کے نام سے. یہ با کیا کہلائے گا؟ یہ اس کے اصل میں عامل ہے، اور یہ عامر تھا، یہ جر دے رہا تھا. اور یہ کیا تھا؟ اس کو ہم معمول کہتے ہیں، مجرور کہتے ہیں. اس نے جر کو کیا کیا؟ قبول کیا ہے. اسمی نے کیا کیا؟ اس لیے اس پہ نیچے کیا آ گیا؟ اسمی آ گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ عامل لفظی ہے، یہ لفظوں میں نظر آتا ہے آپ کو. بعض دفعہ عامل جو ہوتا ہے نا وہ لفظوں میں نظر نہیں آتا. تو جو 100 عامل ہے نا، ان میں سے 98 آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ لفظی عامل ہوں گے. اور 2 آپ کے پاس کون سے ہوں گے؟ مانوی عامل ہوں گے. 98 لفظی عامل ہوں گے، اور 2 کون سے ہوں گے؟ مانوی عامل ہوں گے. 98 لفظی عامل ہوں گے، اور 2 کیا ہوں گے؟ مانوی عامل ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ 98 کیا ہوں گے؟ لفظی ہوں گے، اور 2 کیا آ جائیں گے آپ کے پاس؟ مانوی عامل آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ 98 اور 2 یہ اس میں سے آ جاتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ 98 اور 2 اس میں سے آ جاتے ہیں. تو 98 لفظی اور 2 کیا آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ مانوی عامل آتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ تو اس میں سے یہ ہو جائیں گے. اور یہ 2 مانوی ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں یہ جن ہیں. جن کیا مطلب؟ جن نظر نہیں آتے. جن ہے یہ 2 عامل جو ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں. ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ دیکھو، ایک بندے نے آپ کے جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کی پھینٹی لگائی ہے. آپ کے جو ہے نا کیا ہوا؟ آپ کی پھینٹی لگائی ہے. جب آپ کی پھینٹی لگائی ہے تو جب کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا ہے. تو آپ کو کیا ہوا؟ اب آپ کیا ہو گئے؟ آپ کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا. اور آپ کا چہرہ بھی کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہیں گے یار دیکھو یہ کیا ہوا ہے، اس کی پھینٹی لگی ہے، اس کی پھینٹی لگی ہے. تو یہاں پہ جو عامل تھا وہ کیا تھا؟ نظر آ رہا تھا. نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہو، آپ چلتے ہوئے جا رہے ہو، اور آپ کو ایک دم کوئی ایسے جیسے کوئی چیز کسی نے ماری ہو. تو آپ کہتے ہیں یار کدھر ہے، کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا، بندہ نہیں نظر نہیں آ رہا. تو ہے چیز لگی ہے، آپ کا کیا ہوا ہے؟ آپ پہ اثر تو آیا ہے، اثر تو ہو گیا. آپ کیا ہو گئے؟ سرخ ہو گئے ہو. آپ کے ہاتھ پہ ڈنڈا لگا تھا، آپ کو ہاتھ بھی سرخ ہو گیا ہے. لیکن نظر نہیں آ رہا عامل جو ہے، اس کو کہتے ہیں مانوی کہتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں جن ہے، جن. اس لیے ہمارے ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار نظر نہیں آ رہی چیز جو ہے نا. تو اس میں سے اب نہیں سمجھ آئی بات کی، اور کچھ سمجھے ہو؟ یہ سبق کا حصہ ہے. اچھا اب سمجھو بات کو. اچھا اگلی بات بھی سمجھو. یہ جتنی بھی نحو ہوتی ہے نا، نحو جو ہے یہ سارا ہی جھگڑا کس چیز کا ہے؟ نحو کا سارا جھگڑا ہی کس چیز کا ہے؟ یہ جھگڑا ہی عامل اور معمول کا جھگڑا ہے. بس پوری نحو یہی چیز ہے.
عامل اور معمول، ایک چیز عمل کر رہی ہے، دوسری چیز کیا کر رہی ہے، عمل کو قبول کر رہی ہے. کبھی اس پہ زبر پڑھ رہے ہیں، کبھی زیر پڑھ رہے ہیں، کبھی پیش پڑھ رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا آخر کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، نحو کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ جس کا آخر کیا ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، یہی تھا نا. تو وہ آخر بدل رہا تھا کس وجہ سے، عامل کے بدلنے سے جو تھا وہ مورب ہم نے پڑھا تھا نا. مورب جو ہوتا ہے کہ جس کا آخر کیا ہوتا ہے، عامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو ساری نحوی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ کون سی چیز اثر کرے گی اور کیا اثر کرے گی، اور کون سا لفظ کیا ہے اثر قبول کرے گا اور کیا اثر قبول کرے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی، کیا اثر ہوگا اور کون سا اثر قبول کرے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی، سمجھ آ رہی ہے. یہی ساری بات چل رہی ہے کہ جناب علی مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. آ گیا نا، یہ دونوں اسم کیا ہوتے ہیں، عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے. مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مبتدا کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور خبر کو مسند بھی کہتے ہیں. ان میں عامل مانوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم، زید عالم. اب بچوں یہ جو ہے نا زید کو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے، آپ نے زید کیوں پڑھا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس میں جی عامل مانوی ہے. وہ کدھر ہے بھائی، نظر نہیں آتا جی. اس کا نام اصل میں ابتدا ہوتا ہے، اس عامل اس جن کا نام کیا ہے، ابتدا ہے. عالم خبر ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، عامل کیا ہے، مانوی ہے. اس کے اندر بھی عامل کیا ہے، مانوی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. ان میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں سب عامل لفظی خاتمہ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند، ان میں عامل مانوی، زید عالم، زید عالم، یہ جو ہے. تو ان کو دونوں، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے، عامل میں سے زید عالم آ گئے. تو ان دونوں میں سے عامل لفظی خاص مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر، ان میں عامل مانوی سے زید عالم. مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی. مبتدا کیا ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص پیدا کی جائے، جیسے کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا. اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا اکثر معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگی، اکثر نکرہ ہوگی. مبتدا کیا ہوگا، اکثر معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگی، اکثر نکرہ ہوگی. ہاں کبھی کبھار مبتدا بھی نکرہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں اگر آپ کو خصوصیت پیدا کر لیتے ہیں، مثالیں یہ ہیں، زید ابو عالم، مثالیں بس یہ مبتدا خبر کی مثالیں ہو رہی ہیں. اچھا، اللہ یاسم کا، زید مبتدا ہے اور یہ ابو عالم یہ پوری کی پوری خبر ہے. آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یاسم کا لفظ اللہ مبتدا ہے اور یاسم کا خبر ہے. العالم مبتدا ہے، ان جاءکم فاکرموا یہ پوری کی پوری کیا ہے، خبر ہے. بس آپ اتنی سی یاد کر لو، زید عالم مبتدا. تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. کبھی کبھار کیا ہو سکتا ہے، جس کی مثال میں نے کل بھی بتا دی تھی، جس کی ایک عام سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ وہ اعلیٰ ابصارہم غشاوۃ. جب جار مجرور پہلے آ جاتے ہیں نا تو وہ خبر مقدم بن جاتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوتے ہیں، جی السلام علیکم، السلام وائس اوکے. تو جب جار مجرور پہلے آ جاتے ہیں نا، جب جار مجرور پہلے آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں خبر مقدم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو خود بھی بتائیں گے، کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. جیسے فی الدار زیدن، فی الدار زیدن. تو دیکھو یہ فی الدار یہ خبر مقدم ہے، جار مجرور پہلے آ گیا ہے، اور زیدن کیا ہے، یہ مبتدا ہے، مبتدا بعد میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اس سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو اب اس میں سے جب آئے گا تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے. تو اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک عام سمپل سی تخصیص پیدا ہو جائے اس میں سے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں پہ اللہ نے کیا ڈال دیا ہے، یہ خبر مقدم ہے. اچھا، غشاوہ دیکھو اس میں کوئی معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، غشاوۃ پردے کو کہتے ہیں. اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ نکرہ ہے، غشاوۃ.
ٹھیک ہے نا. تو یہ مبتدا مؤخر ہے. اس کا عامل کیا ہے؟ اس کا عامل وہی جن ہے، جن مبتدا کا. اور یہ علی ابصارہم جو ہے نا، علی ابصارہم، یہ جار مجرور مل کے نا، یہ کسی کے ساتھ سہارا پکڑ کے پھر یہ کیا بن جائیں گی؟ خبر مقدم بن جائے گی. کسی کے سہارا پکڑ کے خبر مقدم بنے گی. لیکن وہ کس کا سہارا پکڑیں گے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ابھی بس آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ بھی مرفوعات میں سے ہیں. مبتدا اور خبر بھی کیا ہیں؟ مرفوعات میں سے ہیں. ابھی آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مبتدا اور خبر کس میں سے ہیں؟ مرفوعات میں سے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وائس اوکے؟ وائس اوکے؟ وائس اوکے؟ السلام علیکم. السلام. وائس اوکے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں ہوں گے. جار مجرور کیا بنیں گے؟ وہ خبر بنیں گے. جار مجرور کیا ہوں گے؟ ایک فرینچی نیٹ. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ کبھی خبر مبتدا پر، کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. جیسے فی الدار زیدن، فی الدار زیدن. وائس اوکے؟ اچھا جی. تو کبھی کیا ہوتی ہے؟ خبر بھی مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے. جیسے فی الدار زیدن، تو یہ خبر مقدم بن جائے گی. اور میں نے کہا کہ جب جار مجرور مقدم آ جائیں تو جو ہے نا وہ خبر مقدم بن جائے گی. اور مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے فی الدار رجل، فی الدار رجل، یہ خبر مقدم ہو جائے گی. اور رجل کیا آ جائے گا؟ مبتدا مؤخر آ جائے گا. اور مبتدا نکرہ ہوگا. تو مبتدا کیا ہو سکتا ہے؟ مبتدا ویسے تو معرفہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار نکرہ بھی آ جاتا ہے اگر اس میں کوئی تخصیص پیدا کر لی جائے. ٹھیک ہو گیا؟